آپ کو ایک کہانی سنانے والی ہوں جو صرف ایک ہارر کہانی نہیں بلکہ ساؤتھ ایشین فولکلور سے جڑی ہوئی اصل واقعات کی یاد دلاتی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے دا جن آف فیصل آباد۔ آپ لائٹس بند کر کے ہیڈ فونز لگا کر سنیں اور دیکھیں کہ دل کتنا مضبوط ہے۔ فیصل آباد کے ایک شانت اور پرانے محلے میں ایک بڑا گھر تھا۔ باہر سے دیکھنے میں دلکش بڑا لان، اونچی دیواریں اور دروازہ اتنا بڑا کہ پرانی حویلی لگتی تھی، لیکن لوگ اس سے پاس گزرتے ہوئے بھی تیز قدم اٹھا لیتے تھے۔ ہائے اللہ، یہ لوگ یہاں رہنے آ گئے، یہ گھر تو سہے نہیں آ۔ محلے والے چپ چاپ کہہ دیتے یہ گھر ٹھیک نہیں، پچھلے کرایہ دار راتوں رات سامان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ رانا فیملی جب یہاں آئی تو سب نے حیران ہو کر دیکھا، اتنا بڑا گھر، اتنا کم کرایہ۔ واہ، اتنا کم کرایہ۔ گھر اندر سے تھوڑا پرانا تھا، لکڑی کی دیواریں چیختی تھیں لیکن جگہ کھلی اور ہوادار تھی۔ بڑا بیٹا شاہزیب سب سے زیادہ خوش تھا۔ 22 سال کا، دوستوں کا شوقین، رات بھر میوزک، شیشہ اور ہنسی مذاق اس کی عادت تھی۔ اس نے ماں باپ کی باتوں کو ہنس کر ٹال دیا جب انہوں نے کہا، بیٹا شام کے وقت شور مت کیا کرو، یہ پرانا گھر ہے۔ مگر شاہزیب کے لیے گھر صرف ایک پارٹی کا سینٹر تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ جگہ ایک بزرگ جن کا سکون کا مقام رہی تھی، جو سالوں سے یہاں عبادت کرتا تھا۔ شروعات میں سب ٹھیک تھا، لیکن جب شاہزیب نے اپنے کمرے میں بڑے اسپیکر لگائے اور پہلی دفعہ رات کو میوزک فل آواز پر چلایا تو عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ لائٹس جھلملانے لگیں، دیواریں لرزنے لگیں۔ ماں باپ نے سمجھا بجلی کا مسئلہ ہے، پڑوسیوں نے شکایت کی، لیکن شاہزیب نے ہنس کر کہا، یہ بیس ہے، بھوت نہیں۔ اس رات جب میوزک اوپر بج رہا تھا، نیچے ایک پرانی ٹائلڈ جگہ تھی جہاں مالک مکان نے منع کیا تھا چھونے سے۔ وہی مقام جن کا سجدہ گاہ تھا اور وہاں سے کچھ جھاگ گیا۔ اگلی صبح حارث، شاہزیب کا چھوٹا بھائی، عجیب منظر دیکھنے لگا۔ صبح فجر کے وقت اس نے دیکھا کہ دالان میں ایک لمبا سایہ سجدے میں جھکا ہے، قمیض پہنی ہوئی، چہرہ نہیں، بس خاموشی اور ایک عجیب سکون۔ جب اس نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا تو سایہ غائب ہو گیا۔ دن بدن گھر میں عجیب چیزیں ہونے لگیں۔ کبھی رات کو بیچ میں اذان کی آواز آتی جب آس پاس کی مساجد خاموش ہوتی، کبھی گھر میں ہوائیں چلتی جیسے کسی نے دروازے کھولے ہوں مگر سب بند ہوتا۔ حارث نے ماں باپ کو بتایا مگر سب سمجھتے کہ شاید وہ گھبراہٹ کا شکار ہے، لیکن شاہزیب وہ دن بدن اور بدتمیز ہوتا گیا۔ اذان کی آواز سن کر مذاق اڑاتا، قرآن زمین پر گر گیا تو ہنس دیا۔ اس کے دوست کہتے کہ کمرہ عجیب محسوس ہوتا ہے، لیکن شاہزیب کہتا بس دماغ کا وہم ہے۔ اسی رات جب دوستوں کے جانے کے بعد وہ اکیلا بیٹھا تھا، میوزک خود سے بند ہو گیا، شیشے کا گلاس چھل کر ٹوٹ گیا اور پھر ایک گہری آواز اندھیرے میں گونجی، ایسی آواز جو انسان کی نہیں تھی۔ امان لے لو ورنہ تم سے سب کچھ لے لیا جائے گا۔ اگلی صبح شاہزیب زمین پر پڑا تھا، کانپ رہا تھا، آنکھیں الٹی، زبان سوجی ہوئی۔ ڈاکٹرز نے کہا دورہ پڑا ہے، مگر حارث نے کچھ اور ہی دیکھا۔ اس نے دیکھا 2 سائے شاہزیب کے جسم سے اٹھ رہے ہیں، ایک شاہزیب خود اور ایک بڑا دھوئیں سے ڈھکا سایہ جو بول رہا تھا، میں اس کے اندر ہوں۔ دن گزرتے گئے، شاہزیب چپ ہو گیا۔
نہ کھانا نہ سونا، کبھی دیوار گھورتا، کبھی عجیب زبانوں میں کچھ بولتا، جس میں عربی، فارسی اور ایسی زبانیں تھیں جو اس نے کبھی سیکھی نہیں تھیں۔ ایک رات پورا گھر گھنے دھوئیں سے بھر گیا مگر کوئی آگ نہیں لگی تھی۔ دیواریں سوت سے کالی، ہوا میں عود اور جلتے بالوں کی بو۔ جب گھر والے اس کے کمرے میں دوڑے تو دیوار پر قرآن کی آیتیں راکھ سے لکھی ہوئی تھیں، بالکل پرفیکٹ، اور بیچ میں شاہ زیب بیٹھا سورہ رحمان پڑھ رہا تھا، مگر اس کی آواز دو لوگوں کی لگ رہی تھی، ایک اس کی اپنی اور ایک بہت گہری، بہت بھاری آواز۔ اس کی ماں وہیں گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے گھر والوں نے جلدی ایک مفتی کو بلایا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آیا گھٹنوں پر گر گیا اور بولا، یہ کوئی گندھا جن نہیں، یہ ایک بزرگ روح ہے۔ سالوں تک اس گھر میں صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن تم لوگوں نے اس کا سکون، اس کی جگہ ناپاک کر دی۔ وہ خون نہیں چاہتا، وہ صرف عزت اور سکون چاہتا ہے۔ شاہ زیب کو مسجد لے گیا، وہاں وہ رویا، کانپتا رہا۔ اس نے کلمہ دوبارہ پڑھا، معافی مانگی اور دعا کی۔ دھیرے دھیرے گھر سے دھواں اٹھ گیا، مگر جن نے ایک آخری جملہ چھوڑ دیا، اگر پھر سے آواز اٹھائی تو اس گھر میں صرف خاموشی رہ جائے گی۔ مہینے بیت گئے، شاہ زیب ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ چپ رہتا، اذان کے وقت خود اٹھ کر مسجد چلا جاتا۔ گھر میں شیشہ، میوزک سب بند ہو گیا۔ فیملی نے گھر صاف رکھا اور جن کی عبادت کی جگہ دوبارہ بنائی، مگر آج بھی جب گھر بہت خاموش ہوتا ہے، ہوا گزرتی ہے تو نیچے سے قرآن کی تلاوت کی گہری آواز سنائی دیتی ہے، اور سب کو یاد آتا ہے کہ یہاں کوئی رہتا ہے۔ اگر کبھی دوبارہ میوزک بجا، صرف ایک مرتبہ بھی، تو لائٹس جھلملانے لگیں گی، ہوا برف جیسی ٹھنڈی ہو جائے گی اور ایک آواز گونجے گی، روک لو آواز ورنہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چپ کرا دوں گا۔